اس آخری کوشش میں ایک کوشش تھی طائف جانا. طائف سے بہت سے لیسنز اخذ ہو، اور سب سے بڑا لیسن جو اتنا قابل غور ہے، جو آپ کے عقیدے کو آپ کو سٹرونگ بنائے گا، وہ یہ ہے کہ ناٹ ونس رسول اللہ نے خود طائف کا غم ایکسپلین کیا. ناٹ ونس پوری سیرت صرف تب ایکسپلین کیا جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا احد سے بھی بڑا واقعہ آپ تک آیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تمہارے لوگوں نے مجھے بہت دکھ دیا تھا اس دن، طائف والے دن، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں بہت دکھی ہو گیا. پورا واقعہ اس طرح نہیں سنا جیسے بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ روئے بھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اور دعا کی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کی سمپتھی نہیں لیتا. یہ بہت سٹرونگ عقیدہ کا پوائنٹ. لرنڈ ہیلپ لیسنس ایک چیز ہوتی ہے، لرنڈ ہیلپ لیسنس سائیکالوجی میں ہم پڑھاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہیلپ لیس اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو جب وہ سناتے ہیں نا اپنے دکھڑے، لوگ ان کو ایکنالج کرتے ہیں کہ ہاں واقعی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہے. اس سے بجائے کہ بندہ سٹرونگ بننے کے کیا ہو جاتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ واقعی بڑی زیادتی ہے، بندہ وکٹم بن جاتا ہے. تو اللہ کو اس طرح کا رویہ مومن کا پسند نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے وکٹم بنے. وکٹم بننا ہے تو رب العالمین کے سامنے بنے، تہجد کے ٹائم جا کے روئیں اور بچوں کی طرح روئیں اور سارے غم اللہ کو بتائیں. جس طرح لوگوں کو بتاتے ہیں اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. دیکھیں جب ایک بچہ اسے بہت کوئی ناگوار حرکت اس کے ساتھ ہو جائے، اسے پسند نہ آئے، بچہ امیچور ہوتا ہے، ماں باپ نے کوئی بات نہیں مانی، اب وہ پروٹیسٹ کرتا ہے. پروٹیسٹ کے مختلف طریقے ہیں. وہ اتنا غم میں چلا جاتا ہے، اپنا سب کچھ جو ہے وہ بگاڑ لیتا ہے، کھانا نہیں کھاتا تاکہ ماں باپ کی ذرا توجہ آئے. اور ماں باپ اکثر کہتے ہیں کہ ہائے کیا اتنا بڑا یہ دکھ تھا کہ میرے بیٹے کی یا بیٹی کی یہ حالت ہو گئی ہے، ماں باپ کہتے ہیں نا. تو اسی طرح اگر دکھی کسی کے سامنے ہونا ہے تو اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ آئی ایم شیور اس پہ، جیسے جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا، جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے. جب انسان کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے کہ میرا بندہ ایکنالج کرتا ہے کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے چل پھر مانگ، کیا مانگنا. تو اس کا مطلب کہ اللہ باقاعدہ جواب دیتا ہے. تو اسی طرح جب ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی شو کرے گا، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، حضرت یعقوب کے یہ الفاظ، یہ چھوٹے الفاظ نہیں ہے کہ میں صرف اپنا غم اور دکھ کس کو سناتا ہوں؟ اللہ کو. میں اپنی شکایت کہاں کرتا ہوں؟ صرف اللہ کے ہاں. تو یہ بات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ لوگوں کے پاس جا کے نہیں رو رہا، میرے پاس آ رہا ہے. یعنی اس بندے کا اتنا کانفیڈنس ہے مجھ پہ کہ میں اس کے مسئلے حل کر دوں گا. تو آپ سوچیں، آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو کیسے جو ہے وہ اس پہ ایکٹ کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یور لارڈ از شائے، تمہارا لارڈ شائے ہے. جب تم اس کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو اللہ تعالیٰ شائع ہوتا ہے کہ میں اس کو ایمپٹی ہینڈ ریٹرن نہ کروں. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا. تو لیکن بات یہ ہے کہ صرف اللہ کو. اس لیے آپ دیکھیں طائف کے واقعے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی واقعہ وہ نہیں سنایا، کبھی ایمپتھی لینے کی کوشش نہیں کی انسانوں سے کہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، حضرت عائشہ کو بھی اسٹریٹ بس یہی سنایا تھا کہ ہاں تمہارے لوگوں نے مجھے اس دن بہت دکھ دیا تھا، بس دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل نہیں. وہ تو باقی ڈیٹیل تو ہمیں حضرت زید سے ملتی ہے نا، حضرت زید ان کے ساتھ تھے، حضرت زید بن حارثہ ان کے جو منہ بولے بیٹے تھے، وہ تو ان سے ملتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا. یا کسی اور نے اگر دیکھا ہو، وٹنس کیا، وہ تو ڈیٹیل اس سے آ رہی ہے. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسلمان سٹرونگ ہونا چاہیے. مسلمان کا سارا اعتقاد جو ہے وہ اللہ پر ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات تجربے سے بتاتا ہوں. آپ لوگوں کے سامنے اپنی ویکنس شو کریں گے نا، رونا دھونا، ایک ٹائم آئے گا لوگ کہیں گے یار ایسے روندا رہنا، آپ کے بارے میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ تو ہر وقت اس نے رونا ڈالا ہوتا. تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے نا. ایک ٹائم تک لوگ ہیلپ کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ بھی تنگ آ جائیں گے. تو اس لیے اللہ کے سامنے پٹی جو ہے وہ اللہ کو شو کریں کہ اللہ مجھ پہ رحم کر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور ایسے کانفیڈنس سے اللہ آپ کی پھر ایسی مدد کرے گا کہ آپ کا گمان، یہی اس آیت کا مطلب ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے اس طرح سے نکالتا ہے اس مصیبت سے، اور ایسی سورسز سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ پہ کانفیڈنس، اس لیول کا کانفیڈنس کہ نہیں، میرا مسئلہ اللہ ہی حل کر سکتا ہے، میں نے اللہ سے ہی لینا ہے،
میں اس کے علاوہ کوئی اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا. بچے کی طرح پیچھے پڑ جائے اللہ کے, جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا کہ نہیں مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دس شوز یور کانفیڈینس آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دس شوز ہاؤ مچ یو ریلائی آن اللہ, ہاؤ مچ یو آر کانفیڈنٹ آن اللہ کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور وہ ہر چیز دینے پہ بے شک دینے پہ قادر ہے. تو خیر یہ تو ہو گیا وہ پوائنٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ٹوک اینی ونز ایمپتھی اور سمپتھی ود ریگارڈس ٹو دس انسیڈنٹ. لیکن واقعہ بہت افسوسناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تو بات واک کر کے گئے. آپ میں سے کوئی طائف گیا ہے؟ میں 2 بار گیا ہوں, ٹھیک ہے, اور پہاڑی راستہ ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ 1.5 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں گاڑی میں پہنچ جاتے ہیں. تو سوچیں بائی فٹ, میں اکثر یہی سوچ رہا تھا جاتے ہوئے, میں نے اپنی وائف سے بھی کہا کہ کس طرح ہمارے نبی گئے ہوں. اتنا کٹھن راستہ ہے, پہاڑی راستہ ہے, اچھی خاصی چڑھائی ہے. تو حضرت زید کے ساتھ آن فٹ گئے, نو ہارس نو کیمل. اس کے پیچھے حکمت تھی. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایون دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد بہت سٹرونگ تھا, لیکن ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ جتنا کیئرفل ہو سکتے تھے لائف میں. حکمت یہ تھی کہ قریش کو شک نہ پڑے کہ یہ کہیں دور جا رہے, آن فٹ گئے تھے اسی لیے. تو ہمیں بھی اپنی لائف میں ایسے ہی زندگی گزارنی ہے, ہمیں اپنی بیسٹ ایفرٹ کرنی ہے آخر تک, جتنا کیئرفل ہم کسی بھی معاملے کے حوالے سے ہو سکتے ہیں, جتنی ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں, اینڈ دین لیو ٹو اللہ. اس کے بعد اللہ سنبھال لے. ہر چیز ہم نے اللہ کو بتا دی, اپنی ایفرٹ بھی کر لی. اب میرا رب مالک ہے, اب میرا رب جو ہے وہ میرے لیے جو فیصلہ کرے گا اس کو میں قبول بھی کروں گا, لیکن یہ کہ مدد طلب کرتا رہوں گا اپنے رب کی, ٹھیک ہے. تو وہ بائی فٹ گئے. اور وجہ کیا تھی طائف کو سلیکٹ کرنے کی؟ یہ 3-4 وجوہات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ یہ کلوزسٹ سٹی تھی مکہ کے حوالے سے, مکہ کے سب سے قریب طائف تھی, اور یہ کہ ان کے درمیان کانسٹنٹ رائیولری اور پیس ٹریٹیز ہوتی رہتی تھیں ان 2 میجر سٹیز کے درمیان. دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ کے لوگ طائف کے لوگوں کو بہت اچھے سے فیملی بائی فیملی جانتے تھے. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک جو چیف تھا طائف کا, اس کی شادی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آنٹ کے ساتھ ہوئی تھی, ڈسٹنٹ آنٹ کے ساتھ, یعنی ایک رشتہ داری بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے علاقے میں جو چیف تھا اس کے حوالے سے. تو یہ واقعہ پیش آیا شوال کے مہینے میں, اور یہ وہی مہینہ ہے جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوگی. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹ ول پاور اینڈ ہز ڈیڈیکیشن ٹورڈز دا پرپز اینڈ ہز فوکس, کہ اتنے دردناک واقعات ہو گئے زندگی میں لیکن مشن نہیں رک رہا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پرپز فل زندگی گزاریں. پرپز فل زندگی گزارنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا پرپز زندہ ہے آپ موٹیویشن سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند ڈیز ہوئے حضرت خدیجہ کی وفات کو اور ابو طالب کی وفات کو, اور انہوں نے کہا کہ مشن نہیں رکنا چاہیے, آگے چلیں. ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم بالکل ٹھپ ہو جاتے ہیں اور بالکل جو ہے نا ہم انرجی لوز کر دیتے ہیں. آلدو یہ بہت مشکل ہے, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ انرجی کے ساتھ چلنا, لیکن اللہ سے انرجی مانگے کہ اللہ مجھے کھڑا کر, مجھے ہمت دے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ میں یوتھ کو کہتا ہوں اکثر کہ اپنے ذرا اسٹرانگ بنے, پرزیورنس لائیں اپنے اندر, ذرا بریو بنے. ہم چھوٹے چھوٹے واقعات پہ ٹھپ ہو جاتے ہیں, رزلٹ اچھا نہیں آیا اس پہ ٹھپ ہو گئے, نوکری کہیں لگوانا چاہتے تھے وہاں نہیں لگی اس پہ ٹھپ ہو گئے, کوئی پسند تھا وہاں شادی نہیں ہو سکی اس پہ ٹھپ ہو گئے, ٹھیک ہے نا. ایسے واقعات پہ ہم ٹھپ ہوتے ہیں. تو ذرا اسٹرانگ بننا چاہیے انسان کو, اور اپنے مشن کی طرف جو ہے وہ چلتے جانا چاہیے اور اللہ سے سکت حاصل کرنی چاہیے.